أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا صاحب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک گروہ میں سے ایک جماعت نکلے لیتفقهوا فی الدین، اور دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کے اندر فقاہت حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جماعت کے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ جماعت ایسی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے نا، دین، اس دین کے اندر سمجھداری، سوجھ و بوجھ حاصل کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ وہ لوگ جو دین کی سمجھ حاصل کرے، وہ اللہ کی راہ میں اشاعت دین کے لیے اور دین کی فقاہت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کی تمام تر کاوشیں ہوں، اور اللہ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کا دین حاصل کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا وہ صرف اس کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ معزز سامعین کرام، سراج الامہ، امام الائمہ، بانی فقہ حنفیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، اور آپ کے آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں مقلد ہیں جو آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ لاکھوں کے ہیں مقلد ہیں جو حنفی کہلاتے ہیں اور فقہ کے اندر آپ کی تقلید کرتے ہیں، فقہی معاملات میں، فقہی مسائل کے اندر آپ کے پیروکار ہیں اور آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جو تقلید ہے نا، تقلید، آج کے عنوان سے تقلید کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہوگی کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں شرعی مسائل کے اندر، وہ تقلید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تقلید کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے شرعی معنی۔ لغوی معنی تو تقلید کا یہ ہے کہ اپنے گلے کے اندر ہار پہننا، اپنے گلے میں ہار پہننا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور شرعی معنی یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو، کسی کے قول کو بغیر کسی حجت کے تسلیم کرنا، یہ تقلید شرعی کہلاتا ہے، کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے کسی کی بات کو، کسی کے قول کو تسلیم کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں۔ تقلید میں ہم کس کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم تقلید کے اندر پیروکار ہیں۔ اور تقلید کے لیے، تقلید آپ یاد رکھیں کہ تقلید نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تقلید کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام اجتہاد کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے کسی فیصلہ کی غرض سے، فیصلہ کروانے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، ان کے مابین فیصلہ کرو، ان کے مابین کیا کرو؟ فیصلہ کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو گے نا، فیصلہ کرو گے اجتہاد سے، صحیح فیصلہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ صحیح فیصلہ کرو گے تو اللہ پاک تمہیں کتنی نیکیاں عطا کرے گا؟ 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور اگر فیصلہ صحیح نہیں ہوا تمہاری اجتہاد اور تمہاری رائے سے، تو پھر بھی رب العالمین تمہاری اخلاص کی بدولت تمہیں 1 نیکی ضرور عطا کرے گا۔ فیصلہ صحیح ہونے پر رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرے گا، فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو رب العالمین کتنی نیکیاں عطا کرے گا جی؟ 1 نیکی عطا کرے گا اجتہاد کے اندر۔
اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجنا چاہا، اور پھر پوچھا کہ اے معاذ، جب لوگ تیرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں گے تو مجھے بتاؤ کہ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے، فیصلہ کس چیز سے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقضی بکتاب اللہ، کہ میں فیصلہ لوگوں کے درمیان کروں گا اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ فیصلہ کروں گا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر تجھے اللہ کی کتاب میں وہ فیصلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ اب یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تجھے نہ ملے تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہے لیکن ہر بندے کا کام تو نہیں ہے نا قرآن سے مسائل نکالنا۔ ہر بندہ قرآن سے مسائل تو نکال سکتا نہیں ہے، ہر بندہ حدیث سے مسائل تو نکال سکتا نہیں ہے۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا تجھے اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ حتیٰ کہ قرآن میں تو ہر چیز کا علم موجود ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ میری اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ اللہ نے مجھے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ رسی بھی گم ہو جائے نا، بھی کہیں پہ گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھوں گا اور رسی کا پتہ لگا لوں گا۔ اب ہماری تو وہ بصیرت، ہماری وہ سمجھ، ہماری وہ فقاہت نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا تجھے قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کیا کرے جی، قرآن مجید سے مسائل اخذ کرے۔ جیسے کہ سمندر، قرآن مجید میں ہر چیز ہے، اور سمندر کے اندر بھی ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، اور ایک بندہ کبھی سمندر میں گیا نہیں اور وہ کہے کہ میں موتی نکال کر لے آؤں گا تو وہ نکال پائے گا؟ نہیں۔ قرآن مجید بھی سمندر ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے لیے صلاحیتیں چاہیے، اس کے لیے سمجھداری چاہیے، فقاہت چاہیے، فقاہت۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کیا ہیں، کس کے مقلد ہیں جی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اور آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پنسار اور ایک ہوتا ہے طبیب۔ پنساری کے پاس آپ جانتے ہیں ہر طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی، اس کے پاس ہر طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ کس بوٹی کو کس بوٹی کے ساتھ ملائیں تو کیا نسخہ تیار ہوتا ہے۔ بس وہ بوٹیاں دیتا ہے اور بوٹیاں لے کر ہم طبیب کے پاس آتے ہیں، پھر وہ طبیب ان کو ملاتا ہے اور پھر نسخہ تیار کر کے ہمیں دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں پنساری ہیں، ہم نے حدیثیں ساری اکٹھی کر دی ہیں۔ اب اگر حدیثوں سے مسئلے نکالنے ہوں تو پھر امام اعظم کے پاس جانا پڑے گا، حدیثوں سے مسائل نکالنے ہوں تو امام شافعی کے پاس جانا پڑے گا، حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرنا ہو تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم بھائی کیا ہیں، پنسار ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن مسائل نکالنے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ اطباء کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرت عامش رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک سائل آیا، انہوں نے کوئی سوال کیا، انہوں نے جب سوال کیا نا تو انہوں نے سوال کیا کہ مجھے فلاں مسئلے کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے نظر دوڑائی اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جا اور انہیں کہیں کہ وہ تجھے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اب حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں اور پھر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی تشریف فرمائیں۔ وہ شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور جا کر مسئلہ پوچھا، آپ نے فٹافٹ بتا دیا، اسی وقت بتا دیا۔ اب حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہنے لگے کہ آپ نے یہ مسئلہ کس سے نکالا ہے؟ انہوں نے کہا اسی حدیث سے نکالا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، اسی حدیث سے نکالا ہے جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم ہیں پنسار اور آپ ہیں اطباء، ہم حدیثیں جمع ہم نے کر دی، ہم نے حدیثیں اکٹھی کر دی، بیان کر دی، ان حدیثوں سے مسائل کیسے نکالنی ہیں یہ صلاحیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، یہ فقاہت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور یہ صلاحیتیں، یہ ساری چیزیں جتنی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات بھی مجھے یاد آ گئی،
اس کے پاس ایک شخص نا دم کروانے کے لیے آیا، دم کر دے، میرے سر میں بڑا درد ہے۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر بابا فرید تھے نا، آپ نے دم کیا نا، ابھی بندہ بیٹھا ہی تھا، سورۃ الاخلاص پڑھ کے نا 3 دفعہ پھونک ماری، ابھی بیٹھا ہی تھا، درد پہلے ختم ہو گیا اٹھنے سے، ابھی اٹھا ہی نہیں ہے، اٹھنے سے پہلے درد ختم ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا لو جی بابا کا وظیفہ مجھے پتہ چل گیا، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں، پیسے کماؤں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے گاؤں میں چلا گیا، اعلان کر دیا بھائی جس کو جو تکلیف ہونا میرے پاس آ جائے، جس کو جو تکلیف ہو نماز کے بعد آ جائے، ساری تکلیفیں دور ہوگی، میرے پاس نسخہ آ گیا ہے، میرے پاس راز آ گیا ہے، ساری تکلیفیں دور ہوگی۔ لوگ تو بھائی دھڑام سے آ گئے اور اتنے مجمع لگ گیا۔ اب کیا کرتا ہے جی، لوگوں کو ایک کو دم کیا کوئی فرق نہیں پڑا، دوسرے کو کیا کوئی فرق نہیں پڑا، تیسرے کو کیا کوئی فرق نہیں پڑا، کہ شام کو آرام آ جائے گا، شام گزر گئی، صبح پھر لوگ جمع ہو گئے، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، جیسی تکلیف تھی ویسی کی ویسی ہے۔ اب لوگ بھی اس کے اوپر کیا ہو گیا جی، غصہ ہو گئے۔ وہ بھاگا بابا فرید کے پاس اور کہنے لگا بابا جی مجھے ایک بات بتائیں، سورۃ الاخلاص ایک ہی ہے یا 2 ہیں؟ سورۃ الاخلاص ایک ہی ہے یا 2 ہیں؟ کہا بیٹا ایک ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ بابا جی پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ پر دم کیا، میں تو بیٹھا بیٹھا ٹھیک ہو گیا، میں تو وہاں 50 پڑھ کے پھونک رہا ہوں، میں تو 100 پڑھ کے پھونک رہا ہوں، آپ نے 3 پھونکی ہیں، میں صحتیاب ہو گیا ایسے سیکنڈوں میں، تو آپ نے 3 پھونکی، میں ٹھیک ہو گیا، میں تو 100 پڑھ کے پھونک رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہنا بیٹا صورت تو ایک ہے لیکن زبان ایک نہیں ہے، صورت ایک ہے لیکن زبان ایک نہیں ہے۔ کہنا میں نے دم کیا تو تجھے میری زبان تھی، بابا فرید کی زبان تھی، تجھے بھی دم کرنے کے لیے فرید جیسی زبان لانی پڑے گی، پھر صحتیاب ہوگا۔ ان کا بابا جی کیسے؟ کہنا یہ وہ زبان ہے جس سے نکلتا ہے تو اللہ کا ذکر نکلتا ہے، یہ وہ زبان ہے جس سے نکلتی ہے تو مخلوق کی بھلائی نکلتی ہے، یہ وہ زبان ہے جب چلتی ہے تو اللہ کے ذکر میں چلتی ہے، یا قرآن کی تلاوت اس سے نکلتا ہے یا حضور کی حدیث اس سے نکلتی ہے۔ کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، اور کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، جب بھی کیا لوگوں کا بھلا کیا ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، زبان میں تاثیر رکھ دی ہے۔ میں کہ تجھے اگر شفا چاہیے تو پھر فرید جیسی زبان بنانی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں سب سے پہلے قرآن سے اپنے مسائل نکالا کرو، تمہیں نہیں ملتے تو پھر حدیث، حضور کی حدیث۔ حضرت معاذ کو جیسا فرمایا، معاذ کس سے فیصلہ کرے گا؟ یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا بکتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے ساتھ۔ فرمایا کہ فلم تجد بکتاب اللہ، اگر تجھے وہاں کتاب اللہ سے نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں حدیث رسول، سنت رسول سے مسئلہ نکالوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہاں بھی نہ ملا تو کیا کرے گا؟ پھر عرض کی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ میرے آقا خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، شکر کیا کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی ہے جس کے ساتھ اس کا رسول بھی خوش ہے، جس کے ساتھ اس کا رسول بھی کیا ہے؟ خوش ہے۔ یہ اجتہاد میرے محبوب علیہ السلام کے زمانہ سے تھا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ اس کو آ کر آگے لوگوں تک پہنچایا اور پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ قرآن کے فرمان کے مطابق فلولا نفر من کل فرقۃ امۃ من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے، ایک جماعت نکلے اللہ کے دین کو سمجھے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرو، قرآن و سنت سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے تو پھر کیا ہوگی؟ اجتہاد کرو اپنی رائے سے۔ پھر ہر ایک میں وہ صلاحیت اجتہاد کی نہیں ہے تو پھر اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ آج بھی پوری دنیا میں 90% جو مقلد ہیں وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ آج بھی ماننے والے سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ اور پھر ماننے والے کیوں نہ ہوں، مسائل میں احتیاطی اتنا ہے، احتیاطی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اور یاد رکھ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اور فقہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ حدیث اور فقہ کیا ہیں؟ جو فقیہ ہے نا وہ اس کو حدیث کا علم
کچھ لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو فقیہ ہوتا ہے اس کو حدیث کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے اس کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی نکالے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے استنباط کا نام ہی فقہ کہلاتا ہے، فقہ جس کا ہم پیروکار ہیں۔ اصل میں شرعی مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں، میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ 3 طرح کے شرعی مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، عقیدہ، یہ ایک شرعی مسئلہ، عقیدہ۔ نمبر 2 وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں، ایک یہ ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث سے نکالے گئے ہیں۔ پہلے 2 کے اندر تقلید نہیں ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ عقائد میں تقلید، عقیدے میں بندہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا کسی کا، اور نہ ہی انہی چیزوں میں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں ان پر بھی تقلید نہیں ہوتی۔ جیسے نماز ہے، قرآن سے بالکل واضح ہے، بھی نماز پڑھو، اور اسی طریقے سے روزہ ہے، وہ قرآن سے بالکل ثابت ہے، روزہ رکھو، تو بالکل یہ واضح حکم ہے۔ لیکن وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں نہ ہوں ان کی تقلید کیا بنتی ہے؟ ضروری بنتی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اجتہاد کا ماہر نہیں ہوتا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بصیرت اور وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ پرہیزگاری بھی بڑی تھی، علم بھی بڑا تھا، تقوی بھی بڑا تھا۔ پرہیزگاری یہاں تک کہ آپ نے واقعہ آپ کا کہ آپ نے قرض لینا تھا، کسی سے قرض لینا تھا۔ جب آپ قرض لینے کے لیے گئے نا تو دروازے پر دستک دی تو جو سایہ تھا نا دیوار کا وہ دروازے کی طرف تھا، آپ دستک دے کے فوراً دھوپ کے اندر آ گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت وہ سایہ ہے تو سائے کے اندر تو کھڑے ہو جائے، سایہ دیوار کا، آپ دھوپ کے اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں نے صاحب مکان سے قرضہ لینا ہے، میں سائے کے اندر اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرضے کے اوپر نفع لینا بن جائے۔ تو فرمایا کہ قرضے کے اوپر نفع لینا سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا، اس قرضہ کے اوپر آپ نے جو نفع لیا ہے نا، یاد رکھے وہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ یہاں پر اللہ جانے یا باہر ایک شخص میرے پاس ہے، کہ ہم مکان گروی دیتے ہیں اور پھر اس مکان کو گروی دے کر آگے کرائے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اور اس کا کرایہ خود رکھتے ہیں۔ تو علماء نے اس سے منع کیا ہے، یہ سود کے زمرے کے اندر ہے۔ کیوں؟ آپ نے اصل میں دیت، اس کا مطلب ہوتا ہے، گروی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ضمانتاً کوئی چیز رکھ لی ہے اور اس کو قرضہ دے دیا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ بندہ قرضہ لٹانے کے قابل نہ ہوگا، اس میں صلاحیت نہ ہوگی، تو یہ چیز اس کو میں بیچنے کا حق رکھتا ہوں گا، بیچ کر جو میرا قرضہ بنے گا وہ میں رکھ لوں گا، باقی جو بچے گا اس کو واپس دینا پڑے گا۔ اور گروی رکھی ہوئی چیز علماء فرماتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ بس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ قرضہ آپ کو نہیں دے پا رہا، یا اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ قابلیت نہیں ہے، یا وہ بالکل مالی طور پر کنگال ہو گیا، کمزور ہو گیا، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ کر اپنا قرضہ اپنے پاس رکھ لے، بقیہ کا اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے، کہنے میں نے اس سے قرضہ لینا، کہیں ایسا نہ کہ میں سائے کے اندر کھڑا ہوں اور یہ سائے میں کھڑا ہونا، نفع لینا قرضے کے اوپر نہ بن جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ قرضے کے اوپر کسی قسم کا نفع لوں۔ اور ایک جو موبائل کمپنیاں ہیں نا، انہوں نے ایک آفر بھی نکالی ہوئی ہے کہ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھیں اور آپ کو وہ ہر روز کے منٹس دیتے رہتے ہیں۔ اگر میرا خیال ہے کہ 1000 روپے رکھے 30 منٹ دیتے ہیں، 2000 روپے رکھے تو 60 منٹ دیتے ہیں، 3000 روپے سے اوپر کی رقم رکھے تو ڈیلی پہ آپ کو 100 منٹ فری کے دیے جاتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی نیٹ ورک کے اوپر۔ تو علماء نے اس کے اوپر بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں رقم رکھی ہوئی ہے نا، یہ بھی آپ کا قرض ہے، آپ جب چاہیں اس کو کیش کروا سکتے ہیں، جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں، تو جب چاہیں اس رقم کو واپس پورا لے سکتے ہیں۔
تو پھر یہ آپ نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے، اور یہ قرضہ کے اوپر جو آپ کو ڈیلی بیس پہ وہ فی منٹس دے رہے ہیں، وہ چاہے 30 60 یا 100 ہوں، تو علماء نے فرمایا کہ ہرگز نہ لیے جائیں، یہ بھی سود کے زمرہ کے اندر ہی آتی ہیں۔ ضمناً میں نے کہا آپ کو یہ مسئلہ بھی کیا کر دوں، بتا دوں، دعوت اسلامی، مفتی اکمل قادری صاحب، دیگر بڑے بڑے مستند علماء کرام نے اس سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ استعمال نہ کیے جائیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہ ہوئے، کسی اور کے پاس سے آپ نے کسی سے قرضہ لینا تھا، تو وہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آپ جا رہے تھے، جب اس کے گھر میں پہنچے واپس آنے لگے تو آپ کی چپل سے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا اور اس کی دیوار کے اوپر لگ گیا۔ پرہیزگاری اور تقویٰ دیکھیں، جب اس کی دیوار کے اوپر لگا نا تو آپ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ بھی آ گیا۔ اب آپ سوچ رہے کہ اگر میں اس کیچڑ کو اتاروں تو دیوار کی مٹی ساتھ آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ کیچڑ کو اتاروں تو دیوار کی مٹی، تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھیں، دیوار کی مٹی ساتھ آ جائے گی، اگر میں نہ اتاروں تو اس کی دیوار کو گندا کر دیا۔ وہ اوپر سے آیا اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حیران ہو گیا، کہنے گے آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے، تو حل کر، یہ تیری دیوار ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں میری چپل سے کیچڑ تیری دیوار کے اوپر لگا ہے، کیچڑ ہٹاتا ہوں تو دیوار کی مٹی ساتھ آتی ہے، نہیں ہٹاتا تیری دیوار گندی ہوتی ہے، تو بتا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی اس کیچڑ کو چھوڑیں، جو دل کا کیچڑ تھا پہلے اس کو صاف کریں۔ اتنے پرہیزگاری، اتنا تقویٰ، ان کا کیا، انہوں نے کہا آپ اتنے پرہیزگاری، اتنے تقوی والے ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور میرا دل گندا ہو چکا ہے، میں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، کلمہ پڑھائے مجھے مسلمان کرے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ ابو عبد الرحمن ہے، سنیں، اللہ کے نیک بندے بہت پڑھے ہیں، بے انتہا کے پڑھے ہیں، اور قناعت، اللہ پر توکل، بھروسہ کس قدر ہے۔ ابو عبد الرحمن مزدوری کرتے ہیں، جب مزدوری کرتے ہیں نا تو بیوی دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے اور دعا دے کر سلام کر کے اللہ حافظ کہہ کے اپنے میاں کو رخصت کرتی ہے، اور میاں سارا دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، توجہ سے سنیے گا، پھرتا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کوئی کام نہیں ملتا، واپس خالی ہاتھ گھر آتے ہیں، اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کھانا مانگتے ہیں کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ بیوی کہتے ہیں شاید آپ بھول گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بیوی نے یہ کہا نا تو ان کا چہرہ مرجھا گیا۔ بیوی نیک باز تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ پریشان کس لیے ہوتے ہیں؟ سارا روز ہر رات ہم کھا کر ہی سوتے ہیں، آج ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم بے کھائی سو جائیں، بغیر کھائے پیے سو جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس گھر میں ایسی بیوی ہو تو پھر وہ گھر جنت کا گہوارہ بنے گا نہیں بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم روز ہی کھا کر سوتے ہیں، آج اگر بغیر کھائے سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آج ہم بغیر کھائے سو جائیں۔ تو بغیر کھائے پیے سو گئے، صبح ہوئی تو پھر اس کا میاں ابو عبد الرحمن مزدوری کرنے چلا گیا۔ سارا دن بیوی نے دروازے پر رخصت کیا، سلام دعا کر کے دعائیں دے کے بھیجا، آج بھی سارا دن پھرتے رہے، اتفاق سے آج بھی کام نہ ملا۔ شام کو گھر آئے نا تو کچھ مانگا نہیں، سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ اب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر پریشان ہے، اور وہ شوہر کے پاس آئی اور آ کر باتیں جو کی نا وہ سنیں۔ کہنے لگی کہ آپ پریشان کس لیے ہوتی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ اپنے بندوں سے بے خبر ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے بے خبر ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اللہ پاک بے بس ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ بے بس بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو رب العالمین کی ذات ہے وہ قادر نہیں ہے ہر چیز کے اوپر؟ فرمایا ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فرمایا کہ بس پھر آپ سمجھیں، جب رب بے بس بھی نہیں ہے، جب رب بے خبر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہمیں آزما رہا ہے، رب ہمیں کیا کر رہا ہے؟ اور رب یہ چاہتا ہے کہ ہم آج ہی بھوکے سو جائیں۔ کس لیے؟ میں کہ اس لیے کہ رب العالمین ہمیں صرف مومن نہیں بنانا چاہتا بلکہ اعلیٰ درجے کا مومن بنانا چاہتا ہے۔ رب ہمیں آزما رہا ہے، بغیر کھائے پہ دوسری رات بھی سو گئے۔ جب صبح ہوئی سنیں، صبح ہوئی، اب شوہر جانے لگا۔ جب شوہر جانے لگا نا بیوی دروازے پر آئی، اور بیوی نے دعا سلام کرنے کے بعد جب شوہر جانے لگا نا، کہتے ہیں کہ 1 منٹ رک جائے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ متقی ہیں،
مجھے پتہ ہے آپ پرہیزگار ہیں، آپ جا رہے ہیں نا کام پہ، آج بھی کام اگر نہ ملے، شام کو خالی ہاتھ گھر آنا پڑے تو خالی ہاتھ آ جانا، لیکن اتنا خیال کرنا کہ حرام کا مال نہ لے کر آنا گھر کے اندر، حرام نہ لے کر آنا۔ میں بھوکا سونا تو پسند کر لوں گی، حرام کا کھانا پسند نہیں کروں گی، اور میں اس چیز پر راضی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے، اللہ کی آزمائش پر پورا اتریں، بھوکے سو جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن آپ حرام کما کر لائیں، مجھے گوارا بس جائیں، اللہ کام دے دے تو کما کر حلال لے آنا، لیکن اتنا خیال رکھنا ہمیں حرام کی کمائی مت کھلانا۔ ایسے بھی لوگ تھے، حرام کو تکا نہیں، حرام کو کہہ رہے کہ حرام بھوکے کو نہ سونا قبول ہے۔ کبھی کبھی یاد رکھیں، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، کبھی کبھی بندے کو اللہ کے خوف کی وجہ سے حلال چیزیں بھی چھوڑنا پڑ جاتی ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں جی، چھوڑنا پڑ جاتی ہیں۔ امام اعظم نے جیسے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا کہ بکری چوری ہو گئی تھی کہ کہیں اس کا گوشت نہ آ جائے، تو پھر ایسے امام کی تقلید، اور جو اس نے تقوی والا، پرہیزگاری والا، اور جس نے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور تقوی کے اندر اپنے دن و رات بسر کی ہوں، پھر اس کی تقلید غلط ہو سکتی ہے، پھر اس کے مسائل غلط ہو سکتے ہیں، اور اس کا اجتہاد انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ اس کی ذہانت کی اگر بات کریں نا، تو ایک شخص فوت ہونے لگا، تو اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سونا تھا اس کے پاس بہت زیادہ۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کس کے سپرد کروں کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں تو میرے بچوں کو یہ سونا واپس کر دے۔ غریب کو کہہ رہا، غریب اس کا خیال نہیں رکھ سکے گا، امیر کو وہ ہڑپ کر جائے گا۔ کہنے لگا کہ مجھے ایک میرا دوست یاد آیا کہ میں نے اپنے دوست کو یہ سونا دے دوں تو میرے بچوں تک پہنچ جائے گا۔ کہنے لگا کہ دوست کو ایک توڑا بھر کے دیا، توڑا سونے کا، اور ساتھ رکا لکھ دیا کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں نا تو جو تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اب اس نے اپنے پاس رکھ لیا، بچے بڑے ہو گئے۔ جب بچے بڑے ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی بچوں کو بلوایا، اس شخص نے بلوایا، اور اس کے دوست نے کہنے لگا کہ تیرے باپ نے مجھے یہ سونا دیا تھا، یہ توڑا بھر کے دیا تھا، میں نے تمہارے حوالے کرنا ہے، لیکن پہلے وصیت پڑھ لیں۔ وصیت میں کیا لکھا ہے؟ وصیت پڑھی تو لکھا ہوا تھا جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اس نے کیا کیا؟ کیونکہ متن ایسا تھا اور وصیت کے الفاظ ایسے تھے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، اس نے کیا کیا؟ بہت سارا اپنے پاس رکھ لیا اور تھوڑا سا بچوں کو دے دیا۔ اب مفتیان کرام کے پاس مسئلہ گیا، کہتے کہ ظلم ہے، غلط کیا اس نے، لیکن اس نے اختیار دیا تھا کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اب جس بندے کے پاس یہ مسئلہ جاتا وہ یہی کہتا کہ اس کے باپ نے وصیت ایسی کی ہے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دینا۔ اب سارے کہتے یہ کہ یہ ظلم ہے، لیکن وصیت کے مطابق یہ ٹھیک ایک طرح سے ان کو لگ رہا تھا۔ سارے لوگ جمع ہو کے امام اعظم کے پاس آئے، کہنے لگے حضور اس کے باپ نے اس کو سونا دیا تھا، اب اس نے بچوں کو تھوڑا سا دیا ہے اور اتنا زیادہ اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کچھ فرمائیں۔ کہنے لگا ایسا کرو کہ کل نہ ساروں کو جمع کر لو، ساروں کو جمع کر لو، اس شخص کو بھی بلا لو، اس کے بچوں کو بھی بلا لو، اور جو محلے کے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کو بھی بلا لو۔ کہنے لگے کہ سارے لوگ آ گئے، اس کے بچے بھی آ گئے فوت شدہ کے، اور وہ شخص بھی آ گیا جس کے پاس سونا تھا۔ امام اعظم نے اس سے پوچھا کہ اس کا باپ تجھے سونا دے کے گیا تھا؟ جی ہاں دے کے گیا تھا۔ کیا وصیت کی تھی؟ وصیت پڑھو۔ کہنا وصیت میں لکھا ہے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی وصیت کے اندر لکھا ہوا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے پوچھا اب بتا تیرا جی کیا چاہتا ہے؟ اب تیرا جی کیا چاہتا ہے؟ ان کا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ یہ میں اپنے پاس رکھ لوں، تھوڑا سا بچوں کو دے دوں۔ میں کہ وصیت پڑھ۔ ان کا وصیت میں لکھا ہے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ امام اعظم نے فرمایا تیرا جی چاہتا ہے زیادہ کو، لہذا زیادہ بچے لے کے جائیں گے۔
زیادہ جی تیرا چاہتا ہے زیادہ کو، تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کا بنے گا، تیرا جی چاہتا ہے زیادہ کو، لہٰذا یہ ہے جو بچوں کو ملے گا اور تھوڑا سا تجھے ملے گا۔ ایک سیکنڈ میں مسئلہ کیا کر دیا؟ حل کر دیا۔ یہ تھی ذہانت۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں اگر میں دینا چاہوں، بہت زیادہ مثالیں ہیں، پڑھ کے آئی ہوں میں، لیکن پھر کہوں گا کہ تقلید کے بغیر چارہ نہیں بنتا۔ ہر بندے کی صلاحیت نہیں ہے قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے۔ آپ مسئلے کبھی خود نہیں نکال سکتے۔ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہی مسئلہ، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ میرے اپنے ساتھ ذاتی طور پر ایسا ہوا کہ ایک مسئلے کو میں نے 50 دفعہ پڑھا ہے، سمجھ نہیں لگتی، لیکن اللہ کا کرم ہوتا، یہ نہیں کہ کبھی چھوڑ دیا، بھی نہیں سمجھ لگ رہی چھوڑ دو بس، نہیں، الحمدللہ پھر رب العالمین نے یہ نوازا ہے کہ رب نے حل نکالا۔ میں 50 دفعہ پڑھتا ہوں، پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 51 دفعہ جب پڑھتا ہوں نا تو اللہ کرم کر دیتا ہے، تو پھر اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے تو آپ اندازہ کرے پوری زندگی اس کے لیے کیا کر دیں؟ وقف کر دیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔